بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا خوف اور ڈر۔ دین کے ساتھ اس جافشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے اور دین کے لیے اپنی جان و مال آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے کہ اس کا کچھ شمع ہم سیاہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عرب آندھی وغیرہ ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے بھی اندر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی باہر تشریف لاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہ و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شر و شر ما فیہ و شر ما ارسلت۔ یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز ان میں سے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب عرب دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ عرب کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس عرب میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ وَأَوْدِيَتِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ ترجمہ: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہر مجرموں کو
اسی طرح سزا دیا کرتے تھے۔ فائدہ: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے کہ خدا کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گی کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ عرب اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کا عذاب یاد آ جاتا تھے، اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے مولا! دوسرا باب